الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت کو فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی مثل لے آتے ہیں۔ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی شانہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حق تعالی شانہ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور تمہارا حق تعالی کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہے۔ ان آیات میں یہود کا قرآن کریم پر اعتراض اور یہود کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تمہاری شریعت الہامی ہے تو احکام توریت وغیرہ کو اس نے کیوں منسوخ کیا، اور پھر خود ہی اپنی شریعت کے بعض احکام کو ایک وقت نافذ کیا اور پھر دوسرے وقت موقوف کیا، جیسے پہلے تمہارا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا پھر مسجد حرام کی طرف ہو گیا۔ یہود کے اعتراض کا جواب ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اعتراض کے جواب میں بتلایا ہے کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یعنی اس کے حکم یا حکم و تلاوت دونوں کو منسوخ و موقوف کرتے ہیں، یا بالکل لوگوں کے ذہنوں سے اس کے الفاظ ہی فراموش کر دیتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت و حکمت ہوتی ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں کسی آیت قرآنی کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا ہے۔ نسخ کے معنی لغت میں مٹانا، بدلنا، بیکار کرنا، زائل کرنا اور لکھنے کے آتے ہیں، لیکن اصطلاح کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ اس پر امت کے جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یا منسوخ و موقوف کرنا ہے، جس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم نازل کیا جائے، جیسے 1 سال کی عدت کا حکم منسوخ کر کے 4 ماہ اور 10 دن کا حکم نازل کر دیا۔
دوسری قسم یہ ہے کہ پہلا حکم اٹھا لیا جائے اور کوئی جدید حکم اس کی جگہ نہ اتارا جائے، جیسے ابتدا میں مہاجر عورتوں کے امتحان کا حکم تھا، بعد میں اٹھا لیا گیا۔ تو اس طرح نسخ احکام صرف امر و نواہی میں جاری ہوتا ہے، نسخ احکام صرف امر و نواہی میں جاری ہوتا ہے، اخبار یعنی جو باتیں خبر سے متعلق ہیں ان میں نسخ جاری نہیں ہوتا، اور امر و نواہی میں با اقتضائے مصلحت تغیر و تبدل تمام عقلاء عالم کے نزدیک مسلم ہے۔ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا، اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا کہ جب حالات بدلیں گے اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنی ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن اپنی دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر جدید نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت و شریعت میں ایسا بھی ہوتا رہا کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر بتقاضائے حکم خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا۔ اس لیے ایسے نسخ میں کوئی اشکال یا اعتراض عقلی و نقلی نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اے معترض کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، بس ایسے قادر کو رعایت مصالح کیا مشکل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اے معترض کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہیں کہ خاص انہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی جب ان کی قدرت و سلطنت میں کوئی شریک و سہیم نہیں تو مصلحت کی رعایت کر کے ایک حکم بدل دینے دوسرا حکم دے دینے میں کون مزاحمت کر سکتا ہے، اور اسے حکم جاری کر دینے سے بھی مانے نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ دعا کیجئے کہ حق تعالیٰ اپنے احکام پر ہم کو ایمان صادق اور یقین کامل نصیب فرمائے، اور اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، اور ان میں شکوک و شبہات کی
باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نصرت و حمایت ہمارے دین اور معاملات میں درست اور راست فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔